السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سردار نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد عاطف۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں UC 154 میں اور میرے ساتھ موجود ہیں یہاں کے سابق چیئرمین جناب چاچو شرافت علی صاحب، جن کو عوامی نمائندہ، عوامی چیئرمین اور شیخ روحیل اصغر صاحب کا بڑا قریبی ساتھی مانا جاتا ہے۔ آئیے آج کی ریلی کے حوالے سے ان سے چند باتیں کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا عاطف بھائی شکریہ کہ آپ میرے پاس تشریف لائے۔ سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ آج کی جو ریلی نکالی گئی، آج ایک آپ نے جلسہ کیا ہے، کہ اس کی کتنے دن پہلے آپ کو کال کی گئی تھی اس کے حوالے سے؟ عاطف بھائی، شیخ روحیل اصغر کے دفتر سے پہلے بھی ہمیں میٹنگ کال آتی رہتی تھی۔ جی جی تقریباً 4 تاریخ والے دن فیکٹری سے ہمیں کال آئی جی جی کہ شیخ صاحب سب دوستوں کو کال آئی۔ جی تو جب ہم گئے شیخ صاحب کے دفتر میں جی تو اس وقت بھی ایک جلسے کا سما تھا۔ جی پہلے بھی ایک جلسہ تقریباً کوئی 800,000 بندے کے لگ بھگ تھے۔ تو شیخ روحیل اصغر صاحب نے سب دوستوں کو، چیئرمین کو، وائس چیئرمین کو، کونسلر کو، اپنے کوآرڈینیٹروں کو یہ کہا کہ ہمارے پاس ہمارے اپنے گھر میں دختر پاکستان میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی جی مریم نواز شریف صاحبہ تشریف لا رہی جی ہیں۔ تو سب دوستوں کو انہوں نے اپنے انداز میں، جو ان کا شیخ صاحب کا ایک اپنا انداز ہے، اپنے ان کے سب، چونکہ ہم چھوٹے ہیں، سب ان کے بیٹوں کی طرح ہیں، ان کے دوستوں کی طرح ہیں، تو شیخ صاحب نے اپنے انداز میں کہا کہ اس ریلی کو منار پاکستان جیسا جلسہ بنانا ہے۔ آپ کے خیال میں یہ جو ریلی نکالی کی جلسہ جو کیا گیا، یہ آپ کے خیال سے کامیاب رہا؟ دیکھیں جی، جب کال کی شیخ صاحب نے، پھر ہم اپنے علاقے میں آئے، اپنے گلی محلوں میں سب دوستوں کو میں نے اپنے گھر بلایا بھی اس طرح شیخ صاحب نے سب دوستوں کو یہ ٹارگٹ دیا ہے۔ جی جی تو میرے جو دوست ہیں، میرے جو محلے دار ہیں، جو بزرگ ہیں، جو یعنی میرے سے پیار کرتے ہیں، شیخ صاحب سے پیار کرتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب سے پیار کرتے ہیں، پھر انہوں نے یعنی ہم نے اپنا ٹارگٹ شروع کیا۔ جی جی دوستوں کو کہا بھی آپ نے تشریف لانی ہے۔ سب دوستوں نے میرے ساتھ پیار کیا اور اللہ کا شکر ہے، میرے خیال میں اللہ کی رحمت کے ساتھ کوٹلی پیر عبد الرحمان جو میری UC ہے 154، اس UC نے سب سے زیادہ، آپ کے پاس فوٹیج بھی ہوں گی انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے، آپ جلسہ، یعنی پہلے تو کوٹلی کا جلسہ ہو گیا نا، جی جی پھر ہم جو ریلی کی شکل میں شیخ صاحب کے دفتر گئے ہیں، وہ موٹر سائیکل کی ریلی تھی، گاڑیوں کی ریلی تھی، یعنی پیدل لوگوں کی ریلی تھی۔ پیدل مارچ بھی تھا۔ سر یہ اس میں جو تھا، آپ کو ریلی میں دیکھا گیا ہے کہ اس میں آپ کے دوست، آپ کے چاہنے والے لوگ اصرار کرتے رہے کہ آپ گھوڑے کے اوپر بیٹھیں، لیکن آپ نے اس سے انکار کر دیا۔ دیکھیں، میرے بزرگ بھی ساتھ تھے، میرے دوست بھی تھے، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح جو دوست تھے وہ بھی ساتھ تھے۔ وہ پیدل جا رہے ہیں اور میں گھوڑی کے اوپر بیٹھ جوں، یار یہ مناسب بات نہیں ہے۔ بے شک انہوں نے بڑا اصرار کیا، بہت اصرار کیا بھی چاچو جی آپ گھوڑی پہ بیٹھیں، لیکن نہیں، یعنی سب دوست پیدل جا رہے تھے، میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ اچھا سر، آپ کے قائد جناب شیخ روحیل اصغر صاحب آپ کی اس کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں بھی، شیخ روحیل اصغر صاحب تمام دوستوں کو پیار کرتے ہیں۔ جی جی کل وہ اتنے خوش تھے، شیخ خرم روحیل اصغر صاحب اور شیخ روحیل اصغر صاحب، جی کیونکہ انہوں نے سب دوستوں کو رات کو شاباش دی ہے، جی تمام کو، مجھے نہیں، تمام کو، جتنے بھی ان کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر، کوآرڈینیٹر، سب کو انہوں نے کہا ہے بھی آپ نے اپنے لحاظ سے جتنا، یعنی آپ پیار کرتے ہیں مجھ سے، آپ نے اپنا حق ادا کیا۔ جی سر، یہ تو آپ کے حد تک آپ نے تو اپنا حق ادا کر دیا جس حد تک آپ کر سکتے تھے۔ یقیناً ہم امید کرتے ہیں آپ انشاءاللہ اپنی پارٹی کے لیے اور بھی اچھا کام کریں۔ آپ کی جو قائد ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ، وہ آپ کی اور آپ کے قائد شیخ صاحب کی کارکردگی سے مطمئن رہیں؟ دیکھیں، اگر آپ نے جیو نیوز اور تمام چینل دیکھے ہیں جی جی تو میرے خیال میں آپ کو خود ہی پتہ چل گیا ہوگا بھی، دیکھیں جب مریم صاحبہ نے یہ کہا ہے بھی NA 128 زندہ باد، میاں اپنا الحاج شیخ روحیل اصغر زندہ باد، یہ جب انہوں نے سٹیج پہ نعرہ لگایا ہے تو آپ خود سمجھدار ہیں بھی، میرے خیال میں اس سے بڑا جلسہ لاہور میں کسی بھی NA میں نہیں ہوا۔ مریم نواز شریف صاحبہ کا آپ نے خطاب سنا، وہ اس قدر خوش تھیں
بالکل آپ نے محسوس نہیں کیا بھی انہوں نے 2 مرتبہ، پہلے نمبر تو پہ انہوں نے یہ کہا بھی یہ میرے MNA نہیں ہیں، یہ میرے چاچا جان ہیں. جی شیخ روہیل اصغر صاحب کو انہوں نے چاچا کا لقب دیا ہے. بالکل آپ نے سنا ہوگا میڈیا بار بار وہ رات کو، اور یہ سب دیکھیں نا، یہ ایک ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے، اور ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے بھی یعنی ہم جس سے پیار کرتے ہیں شیخ روہیل اصغر صاحب کو، وہ سب یعنی جلسے میں مریم نواز شریف صاحبہ نے 2 مرتبہ کہا ہے NA 128 زندہ باد، شیخ روہیل اصغر زندہ باد. جی بالکل. اور اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ کی جو قائد ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ ہمارے جو پنجابی لہجہ اس میں انہوں نے بات کی، مقامی زبان میں بات کی، تمام دوستوں کا اس میں شکریہ بھی ادا کیا، اور نعرے بازی بھی خود انہوں نے کروائی، خود نعرے بھی لگاتی رہیں. سر جب سے آپ سے تعلق بنا ہے یا جب سے آپ کے نام سن رہے ہیں، ویسے تو آپ کا نام شرافت علی ہے جو کہ آپ کا ریئل نیم ہے، لیکن جہاں پہ بھی ہم دور دور جہاں پہ بھی آپ کا نام آتا ہے وہاں پہ آپ کو لوگ چاچو شرافت علی کے نام سے جانتے ہیں، چاچو شرافت علی کہتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، یہ بچپن سے ہی میرا نام، یہ مجھے بھی نہیں یاد کب سے میرا نام ڈلا ہے، لیکن چونکہ ایک ادب والا نام ہے، چاچو ایک بڑا پیار والا نام ہے، یہ ایک بزرگی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور میں نے بھی بڑے شوق سے اور میں نے یہ نام کو ایکسیپٹ کیا ہے. جی جی. اور بڑے دیکھیں نام کی بات تو جو ہے نا، میرا بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا شکر ہے بھی میرے جو یونین کونسل ہے اور میرا علاقہ جو کوٹلی پیر عبد الرحمان ہے، میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان سب دوستوں کو چاچو بن کے دکھایا میں نے. جی. میں جب چیئرمین تھا اپنا، تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگ مجھے 1122 چیئرمین کہتے تھے. جی. جب مجھے یعنی کسی بندے نے کال کی اور 2 منٹ بعد میں اس کے پاس ہوتا تھا ترقیاتی کاموں سے، یعنی جو معاملات تھے. اور بات یہ ہے بھی ایک ادب والا رشتہ ہے، ایک محبت والا رشتہ ہے. چاچو جو ہے، جو ایک یہ باپ کا چھوٹا بھائی اس کی عکاسی کرتا ہے، اس لیے میں اس نام سے بڑا مطمئن ہوں. اور میں نے کبھی کسی کو یعنی غصے کا اظہار نہیں کیا، کبھی اپنے اوپر یعنی یہ نہیں کہا بھی یعنی یہ کیوں کہہ رہے ہیں. اور میں بڑے شوق سے، بلکہ خوش ہوتا ہوں میں، لوگ مجھے چاچو اب نہ کہیں نا تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. یعنی اب یعنی اس طرح کا وقت آ گیا ہے بھی اب مجھے چاچو کوئی نہیں کہتا نا تو مجھے یعنی تکلیف ہوتی ہے، یار چاچو اس نے پہلے کیوں نہیں مجھے کہا، مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، مجھے ناراض ہے، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. صحیح ہو گیا سر. جی بالکل. آپ نے کہا کہ اب آپ کو چاچو جو نہیں کہتا آپ کو اس کے اوپر حیرانگی آتی، پتہ نہیں میرے سر ناراض ہے. نہیں بہت اچھا. سر یہ بتائیے کہ شیخ صاحب سے آپ سے کتنا پرانا تعلق ہے؟ اور یہ سننے میں آیا کہ اکثر دوستوں سے منہ سے ہم سنتے ہیں کہ آپ کو شیخ صاحب کا بڑا قریبی ساتھی مانا جاتا ہے، یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے بچپن سے ہی لوگوں کی خدمت کرنے کا، لوگوں کے کام کرنے کا، اور لوگوں کے ساتھ چلنے کا، اپنے اہل علاقہ کوٹلی پیر عبد الرحمان کی مجھے خدمت کرنے کا شوق تھا. جی. اس کے بعد میں نے شیخ روہیل اصغر صاحب سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور مجھے ان کی سادگی سب سے زیادہ پسند ہے. جو ان کا رویہ، جب میں نے پہلی مرتبہ شیخ صاحب کی فیکٹری میں گیا، وہی رویہ 2020 میں ہے. یہ میں نے ان سے سیکھا بھی. یعنی اکثر ہوتا ہے بھی اقتدار آ جائے، پیسہ آ جائے اور شہرت بندے کو مل جائے، وہ بندہ چینج ہو جاتا ہے. لیکن شیخ روہیل اصغر ایک درویش صفت انسان ہے. یقین کریں ان کی میں جتنی بھی تعریف کروں وہ یعنی وہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں، میرے پاس اتنی قابلیت ہی نہیں ہے، میرے پاس اتنا مطالعہ ہی نہیں ہے کہ میں اپنے استاد محترم کا کوئی تعریف کر سکوں. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا بھی جو بندہ ایک مرتبہ شیخ روہیل اصغر کے پاس چلا جائے اور اس کے پاس 5 منٹ یا 10 منٹ بیٹھ جائے، امید ہے کہ وہ دوبارہ کسی بندے کے پاس نہیں جائے گا. جی سر. 13 دسمبر کے والے سے ایک اناؤنسمنٹ کی گئی کہ 13 دسمبر کو ایک بہت بڑا جلسہ کیا جائے گا نون لیگ کی طرف سے، جس میں پی ڈی ایم کی تمام رہنما جو کہ پی ڈی ایم میں ہیں وہ تمام شرکت کریں گے. اس والے سے آپ کا کیا پلان ہے؟ کس طرح سے آپ کے عوام اتنی اکٹھی کر پائیں گے جو کہ حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہو؟ دیکھیں جی، نون لیگ کا شہر سمجھا جاتا ہے لاہور کو. بالکل ایسے. میرے خیال میں یہ جو منار پاکستان والی جو گراؤنڈ ہے، امید ہے اللہ کے گھر سے بھی یہ جو چھوٹی پڑ جائے گی. دیکھیں یہ تمام شہر لاہور جو ہے اس کا فرض ہے
بھی اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کے لیے وہ مینار پاکستان پہنچے، لیکن چونکہ ہماری جو یونین کونسل 154 ہے جی یہ ہم NA 128 جی ہم انشاءاللہ تعالی اپنے جو ہم نے دروگے والا میں ہمارا جو جلسہ کامیاب جلسہ تھا اس سے ڈبل ٹرپل میرے خیال میں یہ جو انشاءاللہ تعالی لاہور میں کبھی ایسا جلسہ نہیں ہوا ہوگا جو یعنی نواز شریف سے پیار کرنے والے ہیں، شہباز شریف سے پیار کرنے والے ہیں، شیخ ریل اصغر سے پیار کرنے والے ہیں، ہر بندہ نکلے گا، چاہے وہ پرچون کی دکان والا ہو، چاہے وہ مرغی کی دکان والا ہو، چاہے وہ بزنس مین ہو، چاہے وہ مزدور ہو۔ یہ دیکھیں اتوار والے دن یہ پورا شہر لاہور جام ہوگا۔ سر آپ کا حکومت کے لیے کوئی پیغام جو کہ آپ 13 دسمبر کے جلسے میں ان کو بتانا چاہتے ہیں؟ آپ دیکھیں بات یہ ہے بھی حکومت جو ہے نا اس کو پتہ چل گیا ہے جی بھی ہم جانے والے ہیں۔ جی یہ جو ہمارے قائدین ہیں، جو ہمارے بڑے سینئر رہنما ہیں، یہ بار بار یہ ٹی وی پہ بتا رہے ہیں بھی ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ میرے خیال میں انشاءاللہ تعالی جو 2021 ہوگا ہمارے لیے، پورے ملک کے لیے باعث برکت ہوگا، باعث رحمت ہوگا، اور اس جو جھوٹا خاں ہے اس سے انشاءاللہ ہمیں چھٹکارا مل جائے گا۔ جی بہت شکریہ جناب، ہمارے ساتھ موجود تھے UC 154 کے سابق چیئرمین جناب چاچو شرافت علی صاحب۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے سردار نیوز۔ اللہ نگہبان۔